السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل زی اسٹوریز. ہماری آج کی اسٹوری کا نام ہے حکمت کا چراغ. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک نور آباد نامی ایک چھوٹے سے گاؤں میں حسن نامی ایک لڑکا رہتا تھا. وہ اپنی جستجو اور اسلام کی تعلیمات سیکھنے کے شوق سے مشہور تھا. حسن کی عمر تقریباً 12 سال تھی اور اس کے والدین بھی اپنے بیٹے کے علم حاصل کرنے کے شوق پر فخر کرتے تھے. حسن کی والدہ اکثر کہتی تھی، حسن، علم کا حاصل کرنا ایک نعمت ہے اور تمہارے اندر یہ نعمت موجود ہے. حسن کے والد ایک کسان تھے اور وہ اپنے بیٹے کو ہمیشہ یہ سکھاتے تھے کہ محنت اور دیانتداری سے کام کرنا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے. حسن اکثر گاؤں کی مسجد جایا کرتا تھا، جہاں بزرگ اور دانش مند امام شیخ عبداللہ پیغمبروں کی کہانیاں اور قرآن کی عظیم اسباق سناتے تھے. شیخ عبداللہ نہ صرف گاؤں کے امام تھے بلکہ ایک معلم بھی تھے، جنہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ علم کی ترویج میں صرف کیا تھا. وہ اکثر کہتے تھے، اسلام علم کا دین ہے اور جو علم کی تلاش میں نکلتا ہے وہ اللہ کی راہ پر ہوتا ہے. ایک شام جب سورج غروب ہو رہا تھا اور آسمان گہرا نارنجی ہو چکا تھا، حسن شیخ عبداللہ کے پاس آیا اور ایک اہم سوال کیا. مسجد کے باہر باغیچے میں بیٹھ کر حسن نے اپنی جستجو کا اظہار کیا. شیخ عبداللہ، حسن نے شروع کیا، اسلام کے راستے میں حقیقی حکمت اور روشنی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ شیخ عبداللہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، حسن، حکمت اور روشنی علم حاصل کرنے، قرآن کو سمجھنے اور ہمارے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے سے آتی ہے. لیکن میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں جو شاید تمہیں بہتر سمجھ جا سکے. شیخ عبداللہ نے اپنے قصہ شروع کیا اور حسن نے وہ توجہ سے سننا شروع کیا. چراغ کی کہانی. دور دراز ایک سرزمین میں خالد نامی ایک عاجز اور ایک نیک آدمی رہتا تھا. خالد ایک مخلص مسلمان تھا جو ہمیشہ اپنے علم میں اضافہ کرنے اور اپنے ایمان کو گہرا کرنے کی کوشش کرتا تھا. خالد کی زندگی کا مقصد صرف عبادت اور علم حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ چاہتا تھا کہ اس کی زندگی دوسروں کے لیے بھی مثال بنے. ایک دن خالد ایک بوڑھے آدمی سے ملا جو اپنی بے پناہ حکمت کے لیے جانا جاتا تھا. یہ بوڑھا آدمی ایک پہاڑی پر تنہائی میں رہتا تھا اور لوگوں سے دور دور سے اس کی حکمت سے فائدہ اٹھاتے تھے. خالد نے سوچا کہ اس بوڑھے آدمی سے ملنا اس کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا. خالد بوڑھے آدمی کے پاس گیا اور کہا، اے دانش مند، میں حقیقی حکمت اور روشنی کیسے حاصل کر سکتا ہوں؟ بوڑھے آدمی نے خالد کو غور سے دیکھا اور پھر ایک خوبصورت مگر سادہ چراغ دیا اور کہا، یہ چراغ لے جاؤ اور ہماری سرزمین کے سب سے اونچے پہاڑ کی چوٹی پر جاؤ. وہاں تمہیں وہ ملے گا جو تم تلاش کر رہے ہو. خالد حکمت کی تلاش کرنے کے لیے پرعزم مشکل سفر پر روانہ ہوا. اس نے کھڑی راستے طے کیے، دریاؤں کو پار کیا اور راستوں میں بہت سی مشکلات کا سامنا کیا. تاہم اس نے کبھی چراغ کو نہیں چھوڑا جو اس کے سفر کے دوران روشنی اور رہنمائی فراہم کرتا تھا. خالد کا سفر آسان نہ تھا. اس نے بہت سی مشکلات کا سامنا کیا. کبھی اسے بھوک ستاتی، کبھی پیاس اور کبھی سخت موسم کی مشکلات اس کے حوصلے کو آزماتی. لیکن ہر بار جب اسے مایوسی ہوتی، وہ چراغ کی روشنی میں قرآن کی آیت پڑھتا اور اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا. کئی دنوں کے بعد خالد آخر کار پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا. اس نے ارد گرد دیکھا مگر کچھ خاص نظر نہیں آیا. تھوڑا مایوس ہو کر وہ بیٹھ گیا اور غور و فکر کرنے لگا. جب رات ہوئی، خالد نے چراغ جلایا اور قرآن کی آیت پڑھنے لگا. چراغ کی روشنی نے اس کے ارد گرد کے ماحول کو روشن کیا اور اسے احساس ہوا کہ سفر نے اسے صبر، مستقل مزاجی اور ایمان کے قیمتی اسباق سکھائے ہیں. اس لمحے اس نے بوڑھے آدمی کی حکمت کو سمجھا. حقیقی روشنی اور حکمت نہ صرف کسی مقام تک پہنچانے میں ہے بلکہ سفر کے دوران حاصل ہونے والی اسباق میں بھی ہے. چراغ قرآن اور اسلام کی تعلیمات کی علامت تھا جو ہمیں زندگی کی مشکلات کے دوران روشنی اور رہنمائی فراہم کرتا ہے. جب خالد واپس لوٹا تو اس کے چہرے پر ایک خاص سکون اور اطمینان تھا. گاؤں کے لوگ اس کے چہرے پر موجود اس نور کو دیکھ کر حیران ہوئے. انہوں نے خالد سے پوچھا، کیا تمہیں پہاڑ کی چوٹی پر وہ ملا جو تم تلاش کر رہے تھے؟ خالد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہاں، مجھے حکمت ملی. میں نے سیکھا ہے کہ حقیقی روشنی
اور حکمت نہ صرف کسی مقام تک پہنچنے میں ہے بلکہ سفر کے دوران حاصل ہونے والے اسباق میں بھی ہے۔ گاؤں کے لوگ خالد کی کہانی سے بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے اسے بہت کچھ سکھایا۔ خالد نے بھی اپنے تجربات کو دوسروں کے ساتھ بانٹنے کا عزم کیا تاکہ وہ بھی اس روشنی اور حکمت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ شیخ عبداللہ نے نتیجہ اخذ کیا، جس طرح خالد نے چراغ کو تھاما رکھا، تمہیں بھی علم حاصل کرنا ہے اور قرآن اور ہمارے نبی کی تعلیمات کی روشنی کو تھامے رکھنا ہے۔ اسلام کی راستے میں تمہارا سفر حکمت اور روشنی کی طرف لے جائے گا۔ حسن کہانی سے متاثر ہو کر شیخ عبداللہ کا شکریہ ادا کیا اور علم حاصل کرنے کے لیے اسلام کے راستے پر چلنے کا وعدہ کیا۔ اس دن سے حسن نے اپنے دل میں حکمت کی روشنی کو تھامے رکھا اور جو زندگی کی مشکلات میں اس کی رہنمائی کرتی اور اسے اللہ کے قریب لے جاتی۔ حسن نے اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے ہر روز قرآن کی تلاوت شروع کی۔ وہ مسجد میں شیخ عبداللہ کے پاس جاتا اور ان سے سوال کرتا۔ شیخ عبداللہ نے بھی اسے عربی سکھانے کی تلقین کی تاکہ وہ قرآن کو بہتر طور پر سمجھ سکے۔ گاؤں کے دیگر بچے بھی حسن کی مثال کو دیکھ کر علم حاصل کرنے میں دلچسپی لینے لگے۔ شیخ عبداللہ نے ایک مکتبہ قائم کیا جہاں بچے اور بڑے دونوں علم حاصل کر سکتے تھے۔ مکتبہ میں قرآن، حدیث، فقہ اور دیگر اسلامی علوم کی تعلیم دی جانے لگی۔ حسن نے بھی مکتبہ میں داخلہ لیا اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر علم حاصل کرنے لگا۔ ایک دن جب حسن اپنے دوستوں کے ساتھ مکتبہ میں تھا، اس نے اپنے دوستوں کو خالد کی کہانی سنائی۔ دوستوں نے بھی اس کہانی سے بہت کچھ سیکھا اور انہوں نے بھی علم حاصل کرنے کا عزم کیا۔ حسن اور اس کے دوستوں نے قرآن کی تلاوت میں محنت کی اور ہر روز نئی آیات سیکھی۔ گاؤں کے لوگوں میں علم کا شوق بڑھنے لگا اور انہوں نے اپنے مکتبہ میں آنے کا فیصلہ کیا۔ جلد ہی نور آباد کے گاؤں علم کی روشنی سے منور ہو گئے۔ لوگ قرآن کی تلاوت کرتے، حدیث کی تعلیمات پر عمل کرتے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے۔ حسن کی جستجو اور شیخ عبداللہ کی حکمت نے گاؤں کے لوگوں کو ایک نئی راہ دکھائی۔ انہوں نے سیکھا کہ حقیقی حکمت اور روشنی علم حاصل کرنے میں ہے۔ علم نے ان کی زندگی کو بہتر بنایا اور انہیں اللہ کے قریب لے آیا، اور یوں نور آباد کا گاؤں ایمان اور حکمت کی دوسری روشن رہا۔ اور کہانی کے بعد دوسری کہانی سناتے ساتھ حسن کی جستجو نے نہ صرف اس کی اپنی زندگی میں تبدیلی لائی بلکہ اس نے پورے گاؤں کو بھی علم کی روشنی سے منور کر دیا۔ شیخ عبداللہ کی حکمت اور تعلیمات نے لوگوں کے دلوں میں ایک نئی زندگی دی، اور اسی طرح حسن کی زندگی میں نور آباد کو ایک مثالی گاؤں بنا دیا جہاں ہر شخص علم اور ایمان کی روشنی میں زندگی گزارتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور حسن بڑا ہو گیا۔ اس نے اپنی تعلیم مکمل کی اور شیخ عبداللہ کی جگہ لے لی۔ اس نے مکتبہ کو مزید وسعت دی اور دور دراز کے علاقوں سے بھی لوگ علم حاصل کرنے کے لیے آنے لگے۔ حسن نے اپنے والدین کی خدمت کر کے بھی اور ان کی دعائیں حاصل کی۔ حسن کی کہانی سننے والے لوگ بھی علم حاصل کرنے لگے اور اپنے گاؤں اور معاشرے میں علم کی روشنی پھیلانے لگے۔ نور آباد کی کہانی دور دور تک پھیل گئی اور لوگوں نے اس گاؤں کو حکمت اور علم کی مثال سمجھنے لگے۔ ایک دن حسن اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ ایک نوجوان لڑکا اس کے پاس آیا۔ لڑکے کا نام علی تھا، وہ بھی علم کی جستجو میں تھا۔ علی نے حسن سے کہا، میں بھی علم حاصل کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی طرح لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں کہ میں کہاں سے شروع کروں۔ حسن نے علی کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، علم کی تلاش ہمیشہ قرآن سے شروع ہوتی ہے، تمہیں قرآن پڑھنے، اس کے معنی سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس نے علی کو مکتبہ میں شامل ہونے کی دعوت دی اور کہا ہر ممکن مدد کرے گا۔ علی نے حسن کی بات مانی اور مکتبہ میں شامل ہو گیا۔ وہ دن رات محنت کرتا اور حسن سے رہنمائی لیتا۔ حسن نے اس قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث اور فقہ کی تعلیم بھی دی۔ علی کی محنت اور جستجو نے اسے بھی ایک عالم بننے کی راہ پر گامزن کیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ نور آباد کا مکتبہ ایک بڑا تعلیمی ادارہ بن گیا جہاں دور دراز کے علاقوں سے لوگ علم حاصل کرنے آتے۔ حسن نے اپنی زندگی علم کی ترویج میں گزاری اور اس کے دوستوں نے بھی اس کے ساتھ مل کر کام کیا۔ شیخ عبداللہ کا خواب پورا ہوا کہ نور آباد علم اور حکمت کا مرکز بن گیا۔ حسن نے اپنے شاگردوں کو بھی یہی سکھایا کہ حقیقی حکمت اور روشنی علم حاصل کرنے، قرآن کو سمجھنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے سے آتی ہے۔
اس نے اپنے شاگردوں کو ہمیشہ یاد دلایا کہ علم کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا اور ہمیں ہمیشہ علم کی روشنی میں زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ علی بھی ایک دن عالم بن گیا اور اس نے نور آباد کے لوگوں کو علم کی روشنی سے منور کرنا شروع کیا۔ حسن نے اپنے شاگردوں کو نصیحت کی کہ وہ ہمیشہ اللہ کے قریب رہیں اور اپنے علم کو دوسروں تک کے لیے فائدہ استعمال کریں۔ حسن کی کہانی ایک مثال بن گئی کہ کس طرح ایک شخص کی جستجو اور محنت پورے معاشرے کو بدل سکتی ہے۔ نور آباد کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ علم کی روشنی ہمیشہ رہنمائی کرتی ہے اور ہمیں زندگی کی مشکلات میں مدد دیتی ہے۔ علم حاصل کرنا نہ صرف ہمارا فرض ہے بلکہ یہ ہماری زندگی کو بہتر بنانے کا ذریعہ بھی ہے۔ اور یوں نور آباد کا گاؤں ایمان اور حکمت کی روشنی میں سے ہمیشہ روشن رہتا۔ حسن کی محنت اور جستجو نے اسے ایک مثالی عالم بنایا اور اس کی کہانی نے لوگوں کے دلوں میں علم کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ حسن اور اس کے شاگردوں نے مل کر علم کی روشنی کو پھیلایا اور معاشرے کو بہتر بنایا۔ انہوں نے اپنی زندگی کو قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے مطابق گزارا اور لوگوں کو بھی اسی راہ پر چلنے کی تلقین کی۔ نور آباد ایک مثالی گاؤں بن گیا جہاں ہر شخص علم اور ایمان کی روشنی میں زندگی گزارتا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی حکمت اور روشنی علم حاصل کرنے، قرآن کو سمجھنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہے۔ علم کی جستجو کبھی ختم نہیں ہوتی اور ہمیں ہمیشہ علم کی روشنی میں زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حسن کی محنت، جستجو اور شیخ عبداللہ کی حکمت نے نور آباد کو علم اور ایمان کی روشنی سے منور کیا اور ہمیں یہ سبق دیا کہ علم حاصل کرنا اور اسے دوسروں تک کے لیے فائدہ استعمال کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ علم کی روشنی میں ہمیں زندگی کی مشکلات میں رہنمائی کرتی ہے اور ہمیں اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ شکریہ۔